بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ ایک اکیلا اور یکتا و یگانہ ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 اور 123۔ تو آئیے پروردگار عالم کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں اور جن کی توفیل تمہیں سارے عالم سے بہتر بنا دیا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا فدیہ نہ ہو سکے گا اور نہ کوئی معاوضہ کام آئے گا، نہ کوئی سفارش ہوگی اور نہ کوئی مدد کی جائے گی۔ اس کی مختصر تفسیر یوں ہے کہ کلام پاک کا روئے سخن جو ہے وہ پھر بنی اسرائیل کی طرف ہے، اور ان پر جو نعمتیں نازل ہوئیں قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے، اور خصوصاً اس نعمت کا جو فضیلت خدا نے ان کے لیے ان کے زمانے کے لوگوں پر انہیں دی تھی، وہ یاد دلائی گئی ہے۔ فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، اور یہ بھی یاد کرو میں نے تمہیں تمام جہان والوں سے، یعنی اس زمانے کے جو لوگ تھے، موجودہ لوگ تھے، ان پر فضیلت بخشی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ کوئی نعمت جواب دہی اور ذمہ داری کے بغیر نہیں ہوتی۔ یعنی جب نعمت عطا کی جائے تو کوئی ذمہ داری بھی دی جاتی ہے اور اس کی کوئی جواب دہی بھی ہوتی ہے، بلکہ ہر نعمت عطا کرنے کے بعد خدا کسی نہ کسی ذمہ داری کا بوجھ انسان پر ضرور ڈالتا ہے۔ ہر نعمت عطا کرنے کے بعد جب خدا کسی ذمہ داری اور کسی عہد و پیمان کا بوجھ انسان کے کندھے پر رکھتا ہے تو انسان کو بھی اس ذمہ داری کو اور اس عہد و پیمان کو نبھانا چاہیے۔ لہٰذا بعد کی آیت میں یہ تنبیہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دن سے ڈرو کہ جب کسی شخص کو دوسرے کی بجائے جزا کا سامنا نہ ہوگا، یعنی جو کچھ کرے گا اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، اور کوئی چیز وہاں فدیہ کے طور پر قبول نہ کی جائے گی، اور خدا کی اذن کے بغیر کوئی سفارش سود مند نہ ہوگی۔ اگر سمجھو کہ خدا کے علاوہ وہاں کوئی انسان کی مدد کر سکتا ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ وہاں کسی شخص کی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ خود ارشاد فرما رہا ہے پروردگار وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، لہٰذا جنہیں تم نجات کی راہیں سمجھتے ہو وہ سب مسدود ہیں، اور شاید دنیا میں تم انہی کا سہارا لیتے ہو۔ صرف اور صرف ایک راستہ کھلا ہے، اور وہ راستہ ہے ایمان و عمل اور عمل صالح اور گناہوں پر توبہ اور اپنی اصلاح کا راستہ۔ چونکہ اس ایمان کے بعد عمل صالح اور غلطیوں کے بعد توبہ، یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی کی طرف انسان کو لے جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں پختہ ایمان، عمل صالح اور توبہ کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔